اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1975 کی پہلی تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ النحل کی آیت 114 سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے درس تو ہوا تھا، وہ درس ٹیپ ریکارڈنگ میں ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درس آپ احباب تک ہی محدود نہیں رہتا، ملک کے اندر بھی اور اب تو ملک کے باہر بھی دور دور گوشوں تک احباب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، پھر ہم انہیں مستقل طور پر محفوظ رکھتے ہیں، اس امید پر کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھاتی چلی جائے۔ تو یہ ایک درمیان میں جو کڑی مس ہو جانا جسے کہتے ہیں، اس کے اثرات بڑے دور رست ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑی ہی مجبوری کے عالم میں وہ درس دیا تھا، اور یہ احساس سارا وقت میرے اعصاب پر غالب رہا تھا کہ یہ کڑی مس ہو جائے گی۔ اس کا ازالہ تو نہیں، کچھ تدارک کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ میں اس درس کے نمایاں خط و خال نہایت اختصار کے ساتھ پہلے دہرا دوں اور اس کے بعد اسی تسلسل سے آگے چلوں۔ آپ احباب کے لیے تجویزیں یادداشت ہو جائے گی، بیرونی احباب کے لیے اس میں تسلسل قائم رہے گا۔ بات شروع ہوئی تھی 106 سے، بلکہ وہ تو اس سے بھی پہلے درس کی بات تھی، من کفر باللہ بعد ایمان ہی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے، اور اللہ جی خلقکم ومنکم مومن ومنکم کافر۔ خلقکم جب اس نے کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کافر پیدا کیے، ہم نے مومن پیدا کیے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں آپ دیکھیے آمنا یؤمنو کفرا یا قرون، یہ سارے ورڈ سے سیکھے ہیں، اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے تو اس کی تخلیق ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پھر وہ کچھ کرتا ہے جس سے وہ مومن ہوتا ہے، کچھ کرتا ہے جس سے وہ کافر ہوتا ہے، بنتا ہے کہہ دیجیے اپنے اختیار و ارادے سے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ من اکرہ یہی جو کہہ دیا تو اس سے یہ ہوا کہ مجبوری کے عالم میں اگر کوئی شخص کفر کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جبر کے ساتھ مجبوری کے عالم میں اگر کوئی یہ اختیار کفر کی بات کرتا ہے تو اگر وہ اس طرح سے کافر نہیں ہوتا تو کافر کو اگر جبرن آپ کافر رکھیں گے تو اس سے وہ مومن تو نہیں ہو سکے گا۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں عام چیز ہے کہ ساتھ مرتد ہو جانے والا، جب اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جانے والا مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو جبرن مسلمان رکھا جائے۔ آپ کے فتوے کی روح سے تو ہوگا، لیکن قرآن کی روح سے تو جہاں کہیں جبر آ گیا، مومن کو جبر آ جائے گا تو مومن نہیں رہے گا، کافر کو جبر آ جائے گا کافر نہیں رہے گا۔ تو اگر ایک کافر جو مسلمان ہوا ہے جبرن آپ اس کو مسلمان رکھتے ہیں تو وہ تو پھر مومن نہیں بن سکتا، رہ سکتا۔ اس میں تو اللہ اکرہ نے بات صاف کر دی کہ یہ بال ارادہ ایک کام کرنے کا، کفرہ کے ورد نے یہ بات کر دی کہ یہ کچھ کرنے کا بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جہاں تک معاشرے میں قوم کا تعلق ہے یہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ایک قوم ہے ہماری، اس میں تو قومی اعتبار سے چونکہ آپ نے اپنے ہاں کانسٹیٹیوشن میں یہ رکھا ہوا کہ جس قوم کا کوئی ماں باپ کی جو قومیت ہوتی ہے بچے کی بھی قومیت ہوتی ہے، پیدائشی اعتبار سے ہم مسلمان قوم کے فرق تو ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس قوم کا جلا گانا تشخص جو ہے یہ بھی ضروری ہے باقیوں سے الگ، لیکن بہرحال قرآن کریم اس میں یہ جو ہم لوگ پیدائشی طور پر مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ جو ہم میں سے ہی پھر جو اختیار و ارادے سے ہی مان لاتا ہے اور اس کی تاکید وہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ، ہے وہ جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہو،
ایمان لاؤ اللہ پر، وہ یہ حکم دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے. یا پھر کافروں سے کہتا ہے، اہل کتاب سے کہتا ہے، مجوسیوں سے کہتا ہے، تابعین سے کہتا ہے، یہود سے کہتا ہے، نصارہ سے کہتا ہے، یا یہ الذین آمنوا کہہ کے ہم سے بھی کہتا ہے آمنوا باللہ. یہ بات بڑی دور چلی جائے گی، کسی دوسرے وقت میں عرض کروں گا. اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ پھر جو آمنوا باللہ ہے، یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عمر میں ایک دفعہ کہیں کچھ آپ ایمان لے آئے تو یہ ہو گیا. انقلابی جماعت جو ہے اس کو ہر سانس میں اپنے ایمان کو دہرانا پڑتا ہے. جہاں یہ چیز ذرا نظر انداز ہوئی انقلابی نہیں رہتا. یہ جسے ذکر اللہ آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اسی ایمان کی بات توحید ہے، اس کا یاد کرنا ہے، سامنے رکھنا ہے اس چیز کو. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے. پہلی چیز تو یہ کفر کیا ہے؟ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، مفاد عادلہ کو. اور میں نے کہا تھا کہ جہاں کسی دنیا یا طبی زندگی کے مفاد اور مستقل اقدار خداوندی میں تصادم واقع ہو، ٹائی آ کے پڑے، وہاں دنیاوی طبی اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ان اقدار کے اوپر، یہ ہے بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. جہاں آپ نے اس کو ترجیح دے دی اور اس کے مقابلے میں کسی مستقل قدر کے مقابلے میں کسی ذاتی طبی دنیاوی مفاد کو ترجیح دے دی، آپ نے اسے چھوڑ دیا، اسے اختیار کر لیا، یہ ہے کفر باللہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. جو یوں اپنے اختیار و ارادے سے جب ٹکراؤ ہو مفاد کا کسی قدر کو، خداوندی قدر کو وہ قربان کر دے اپنے ذاتی مفاد کے اوپر، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو ان کو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ راہ راست میں جو یہ روش اختیار کرتا ہے اسے کس طرح سے رہنما آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھی راستے سے چل سکتا ہے. جسے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں آتی ہیں کہ لہم عذاب عظیم اور عذاب علیم ولا یہدی القوم الکافرین، اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں تو یہ حکم نہیں ہے، یہ پریڈکشنز ہیں. حکم کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ اپنے ملازم سے یہ کہنا کہ کل بھی اگر تم نے یہ کیا تو یاد رکھو فارغ بھیج دوں گا، جرمانہ کر دوں گا، نوکری سے برخاست کر دوں گا. یہ حکم ہے، اس کے اس کام میں اور اس میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. لیکن جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ تم نے پھر یہ چیز کھا لی یا یہ چیز دوائی نہ پی تو یاد رکھو شام کو ایسا بخار ہوگا کہ پھر وہ اترے گا نہیں، موت واقع شاید ہو جائے. اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اس نے بھی کہا ہے کہ کل اگر کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے یہ پریڈکشن ہے، یہ اس عمل کا دوائی نہ کھانے کا لازمی نتیجہ ہے جو قانون کی روح سے برآمد ہوتا ہے. کہا اس کو بھی فیوچر ٹینس میں جاتا ہے، اس کو بھی فیوچر ٹینس میں کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم ہے یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے جسے پریڈکشن کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اگر ایسا کرو گے. تو قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں آتی ہیں لہم عذاب عظیم، تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے ہمارا حکم نہیں مانا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. بالکل نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے انگلی ڈالو گے تو جل جائے گی. اب یہ جو ہے نا جل جائے گی، اس کے کہنے کے مختلف طریقے ہیں. آگ میں انگلی ڈالی جل گئی، یہ بھی ہم کہیں گے کہ اس نے اپنی انگلی کو جلا لیا. ہم یہ بھی کہیں گے آگ نے اس کی انگلی جلا دی. سائنٹسٹ کہے گا کہ آگ کا بدل فیل تھا کہ انگلی جلا دے، اس کی روح سے انگلی جلی. یہ دبی فیل یا یہ چیز کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے وہ جل جاتی ہے خدا کے قانون کے مطابق ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ خدا نے اس کی انگلی جلا دی. یہ پہلا فیل جو ہے آگ میں انگلی ڈالنے کا، یہ انسان کا اپنا ہے. اب اس اپنے اس عمل کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتا ہے. اور یہ جو خدا کی طرف منسوخ کرنے والی بات ہے، آپ یہ ایک دفعہ فیصلہ کر کے سوچ لیجئے کہ اس کے ہر جگہ معنی ہوتے ہیں خدا کے مقرر کردہ قانون کی روح سے ایسا ہوگا. یہ کیوں اس نے ایسا کہا ہے، کیوں اپنی طرف بھی اس بات کو منسوخ کر لیا ہے؟ وہ اس لیے کر دیا ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس کے قانون کے توڑنے سے یہ ہوا ہے، اب اس کا ازالہ یوں ہوگا کہ اس کے قانون کا اتباع کیا جائے.
جب وہ آپ یہ کہیں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو وہ یہی معنی ہیں کہ مرض اس کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتا ہے، اگر اس کے قوانین کی طرف رجوع کیا جائے، یہ عنابت اللہ جسے کہتے ہیں، خدا کی طرف سے رجوع کرنا، تو اس سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے۔ اگلا جو ذکر ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ جو فتح دی اور فتح دی نہیں، بات آگے چلی جائے گی کتاب التقدیر میں، آپ دیکھیے تو کتنی سازشیں ہوئی ہیں ہمارے خلاف، قرآن کے خلاف ہمارے خلاف کیا ہونی تھی۔ سب سے بڑی سازش اس میں یہ ہے، وہ یہ عقیدہ جبر کہ خدا یہ کر دیتا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وہ خدا نے ان کے لیے دلوں سے لگا دی کہ لہم عذاب عظیم پر کہے کے لیے، پھر یہ سزا کیوں اس کے بعد؟ یہ بات نہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ یہ انداز جو کہنے کا ہے یہ بھی ہے کہ خدا نے اس کی سزا دی، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کوئی بھی اپنی طرف سے، میں تو پوچھو ہی نہیں، سوال ہی نہیں، تو شرک عظیم ہے اپنی طرف سے کہنا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کے مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسرے ہی مقام پہ تو دیکھیے وہ کہتا کیا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علیہ، یہاں سیدھی سی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر لفظی ترجمہ اللہ نے مور لگا دی، اور 4/165 4/155 یہ لفظ پڑھ لیجیے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، انہوں نے انکار و سرکشی کی، یہ اختیار کی، ضد اختیار کی، کہہ دیا ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہوئی۔ تو قرآن ہر مقام پہ ان چیزوں کو دہراتا نہیں ہے، اس نے اسی لیے کہا ہے کہ تصریف آیات سے ہم اپنا مطلب واضح کرتے ہیں، تصریف آیات نہایت ضروری ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اور یہ ایک دو مقام نہیں ہے، جتنے مقام بھی قرآن میں آیا ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، جہاں آپ آیا ہے دوسرے مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ان مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ انیشیٹو جتنا بھی ہے دیٹ لائز ان مین، انسان کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو قرآن میں کہی گئی ہیں انسان کے بالارادہ جو عمل یا فعل یا فیصلہ ہے اس کا یہ فطری نتیجہ ہے قانون خداوندی کی روح۔ پھر آگے ایک بات اہم ہمارے سامنے آئی تھی، وہ جو تھا نا پہلی آیت 106 میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہاں یہ تھا نا کہ ہاں کہ جو مجبور کر دیا جائے کفر کے لیے اس سے خدا کا غضب نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا سہارا لے کے انہوں نے جو اپنی پکڑنے کے بعد پہنچے تو یہاں تک فیصلہ کر دیا، یہی نہیں ہے کہ پھر ایسے مقام پہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجیے کہ جہاں مجبور ہو جائے آدمی تو ٹھیک ہے کیا کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب مجبوری کا بھی درجہ ہو جائے گا، تو ذرا سی بھی تکلیف کا دیکھا ہوا مجبوری، ذرا سا بھی کہیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہوا مجبوری، اور جنہیں لوڑ میں یہی کہتے تھے ایسی پنجابی ضرورت رک جاتی ہے مجبوری۔ آج کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے صبح سے شام تک مجبوریاں ہماری کیا ہوتی ہیں کہ بھی وہاں وہ کام ہی نہیں چلتا، ٹکٹ ہی نہیں ملتا جب تک وہ کہ اس کے ساتھ اور نہ دیجیے مجبوری۔ یعنی اگر آپ یہاں لے جائیں تو جسے آپ عظیمت کہتے ہیں، کیریکٹر کا شو کرنا، کردار کا مظاہرہ کرنا، اس کا مقام ہی کوئی نہیں رہتا۔ کردار تو نامی اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں آپ کیا کرتے ہیں، وہاں جائز اور ناجائز ہر بار استعمال کر دیتے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تکلیف آتی ہے آئے، جو مصیبت آتی ہے آئے، میں غلط بات تو نہیں کرتا۔
یہ چیز ہے جہاں جس کو کردار آپ کہتے ہیں، اسے ہمت کہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہاں تک بھی تو کیا دے کہ بھائی اگر کوئی کمزور آدمی ہو، تکلیف ناقابل برداشت ہو، اس میں یہ کر دے، یہ بھی کردار نہیں ہے، کیریکٹر نہیں ہے، عظیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر بات یہاں پہنچا دی جائے کہ زندگی کی ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یہ واجب، یہ شرع ان کے یہاں کی اصطلاح ہے۔ فرض کے نیچے واجب اور ترک وجوب جو ہے وہ باعث گناہ ہے، تو وہاں آپ کو اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ حج لے لیں، واجب ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہاں پھر بھی یہ انسان جھوٹ بول کے آتا ہے یا کہیں ناجائز وہ رشوت دیتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے، تو کچھ تو تھوڑی سی ندامت ہوتی ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا کہ کیا کیا جائے صاحب، مجبوری ہے، اور اگر وہ واجب ہو جائے تو وہاں تو یہ ہوگا کہ کام تو ویسے بھی چل سکتا تھا، لیکن مجھ سے تو وہاں جھوٹ بولنا واجب ہو گیا تھا، آج مجھے شریعت ہفتہ، تو میں کیا کرتا؟ یہ ایک ہی مذہب رہا تھا دنیا میں کہ جھوٹ بولنے کے لیے مجبور ہو جائے آدمی۔ یہ سچ بولنا جو ہے وہاں تو ہے کہ مجبوری کے عالم کے اندر صاحب میں نے نہیں بولتا۔ یہ چیز جو ہے کہ وہاں سچ نہ بولا جا سکے، جھوٹ ہی بولنا پڑے، اور قرآن نے یہی بات واضح کر دی کہ صاحب کردار جو ہیں جن کو آپ مومن کہتے ہیں ان کی کیا چیز ہے؟ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا۔ صاحب کردار لوگوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ جہاں ہیں ہر قسم کی مصیبتیں جھیلتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کھالیں ادڑ جاتی ہیں، بلاد ہستی کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جاتی ہیں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ کے کوسے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم کو یہ سناتے ہیں، یہ سارے بات ضروروں کے وقت جھوٹ بولنا واجب، یہ سارے واجب آپ طرف کر رہے تھے، یہ سارے جتنے صحابہ قرآن کا یہ ہمیں واقعات سناتے ہیں صاحب، اتنی مصیبتیں 13 سال تک انہوں نے جھیلیں صاف کر کے وجود کرتے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کسی ایک مقام میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وہاں پھر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں خدا کے نظام کے قیام کے لیے زیادہ سہولتیں ہیں، اس غرض کے لیے پھر اس مقام کو وہ چھوڑے، اس کے چھوڑے جیسے من بعد ما فتنوا ہے چھوڑنا بھی کہ آگ کی کٹھالیوں میں اس کو ڈالا جائے، اور کٹھالی میں صرف جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے۔ یہ تو جھوٹا سونا ہے نا جو پیتل ہو جاتا ہے، وہ سچا سونا جو ہے وہ تو ہر بار آگ میں ڈالنے سے کندن بنتا ہے، آئرن اسٹیل ہو جاتا ہے، فولاد ہو جاتا ہے آگ میں سے نکلنے کے بعد۔ کیا لفظ و منداد ہوتے ہیں ان کا اس قدر تک آ، اس کے بعد اگر وطن بھی چھوڑنا پڑا وہاں سے پہلے سننا چاہے وہ اپنے اس جہاد میں لگا ہے، وہ روش چھوڑتا ہی نہیں اپنی، بار بار چھوڑ دیتا، روش نہیں اپنی چھوڑ، وہ صبر استقامت دکھاتا ہے، جھٹ سے واجب ہو نہیں ہو جاتا جھوٹ بولنا اس کے اوپر، یا صبر استقامت دکھاتا، اور پھر آگے ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، خدا کی طرف سے جو پھر حفاظت ملتی ہے اور سامان مرحمت ملتا ہے، من بعدھا ان کٹھاریوں میں سے نکلنے کے بعد جب کندن ہوتا ہے پھر خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملتی ہے۔ دیکھا یہ من بعدھا کون مستحق ہیں اس کی مغفرت اور رحمت کی، جو ان تمام کٹھاریوں میں سے نکلتے ہیں سب۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ایسامانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ میری توبہ سبحان ربک رب العزت استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کرا جا رہا ہے، نہیں سوا نہیں ہے 2 روپے لوں گا استغفر اللہ من ربی، یعنی خدا کی مغفرت طلبی ہو رہی ہے من بعدھا۔ جی کہا کہ اس دنیا کے اندر تو یہ 1000 بہانے تم کر دو گے، ضرورت پڑ گئی تھی تو جھوٹ بول دیا، مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ آخر الامر کامیابی کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا، جسٹیفیکیٹری ریزن تمہاری یہ عقل فریب کار ہر غلط کام کے لیے ہر غلط کام کو مزین بنا کے دکھا سکتی ہے۔ یہ اگلی آیت تھی جسے طبیبہ نمان میں نے کہا تھا کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ ہم انفس اور آفات میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، کہا کہ یہ حقیقت مشہور ہو کے تمہارے سامنے آ جائے کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ مبنی بر حقیقت،
یہ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دعاوی کی صداقت کے ثبوت کے لیے یہ ایک چیز بتائی ہوئی ہے، انف و طرافات کی نشانی ہے۔ یہ آفاق دنیا جو خارجی کائنات ہے، یہ خارجی دنیا جو ہے، اس میں خدا کی نشانیاں بڑی تیز رفتاری سے 17ویں 18ویں صدی سے شروع ہوئی یورپ میں، سائنٹیفک نالج جسے آپ کہتے ہیں۔ پہلے تو رفتار کوئی تھوڑی تھی گاڑی چلنے کے وقت، اور ہماری 20ویں صدی میں تو پوچھیے نہیں یہ تو اب وہ چاند تک پہنچنے والے جو ایکٹر ہیں ان کی رفتار سے یہ انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج کے بعد جا کے کہیے کسی ڈاکٹر سے ہی کہیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری ایکسپلور ہو چکی ہے، اتنی جلدی ایکسپلوژن ہو رہا ہے تھیوری کا، اتنی تیزی، اور ہر ایکسپلوژن کے بعد یہ جو نئی ایک آیت، نئی نشانی، نئی علامت سامنے آتی ہے وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی شہادت بن جاتی ہے۔ اس بار وہ بڑی تیزی، لیکن یہ انفس آفاق کے اندر نشانیاں تھیں۔ عالم انفس، انسان کی داخلی دنیا، انر سیلف آف مین، اس میں ابھی اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی ابتدا ہی ہمارے اس دور میں آتی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ سائیکالوجی کا علم پرانا چلا آ رہا تھا، لیکن اس کا دائرہ بڑا محدود تھا۔ ہمارے اس دور میں آ کر اس پہ بھی بڑی تیزی سے تحقیقات ہوئی ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ سائنس بن رہی ہے، اور قرآن کریم کے وہ مقامات جن کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، ان کا انکشاف، ان کے جو پردے اٹھنے کا پروسیس ہے وہ اس دور میں اب آ کر شروع ہوا ہے، اور عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں عزیزان من، اور بیشتر حصہ تو اس کا انسان کی اپنی نفسیات سے ہی ہے، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خارج کی دنیا میں تبدیلی ہوتی نہیں جب تک کہ انسان کی داخلی دنیا کے اندر تبدیلی نہ ہو۔ تو داخلی دنیا کے اندر کی تبدیلی جو ہے اس کا تعلق اب اس دور کی اصطلاح میں سائیکالوجی سے ہے۔ میں نے کیا تھا کہ 12 مجھے تو قرآن سمجھنے کے لیے یہ علوم جو تھے انہیں بھی کچھ نہ کچھ ان پر دسترس کرنی ضروری تھی۔ اس دور میں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سائیکالوجی کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے اس قدر حقائق کے مستور بے نقاب ہو رہے ہیں کہ جی چاہتا یہ ہے کہ میرے دونوں پہلوؤں میں دل و بے قرار ہوتا ہے، زندگی اور بڑھ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی سامنے آنی ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی ظہور نتائج کے وقت کیا ہوگا، عظیم آیت عزیزان اللہ، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ظہور نتائج کے وقت دونوں جگہ نفس ہے، نفس کے ساتھ تجادل ہے۔ تجادل یہ بات جس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے کے ساتھ چپ کرنا، یہ جادلہ نہیں ہے۔ یہ دو نفس جو ہیں یہ آپس میں جھگڑتے ہوئے سامنے آئیں گے، سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہ دو کون سے نفس ہیں، ان کا آپس میں جھگڑنا دیتا ہے۔ ظہور نتائج کے وقت کی بات کر رہا ہے قرآن کہ کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں بات آتی۔ پہلے تو اس دور کے اندر سائیکالوجی نے کہا کہ کانشیس مائنڈ اینڈ ان کانشیس مائنڈ، نفس شعور شعوریہ اور نفس غیر شعوریہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر شعوریہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ماسٹر آف دی ہاؤس، 9/10 آف مین پرسنالٹی۔ مثال دیا کرتے والا سے آتا ہے نا آئس برگ، وہ برف کا پہاڑ سمندر میں، تو اس کے اوپر جتنا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ایک چٹان ہوتا ہے، وہ 1/10 ہوتا ہے اس پورے کا غالباً، اور سارا باقی پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسے تم اپنی ہیومن پرسنالٹی کہہ رہے ہو، یہ تو فرنج ہے اس کی، صرف ایک 10واں حصہ ذرا اوپر آیا ہوا، یہ 9 حصہ اس کے تو شعور ہے اس کا، وہ اسٹور ہے جس کے اندر یہ ساری احساسات، یہ جذبات، یہ آرزویں، خون گشتہ آرزویں، پوری ہونے والی آرزو نہیں ہو جاتی، خون گشتہ آرزویں، نامرادیوں کی یہ پوری دنیا، اور پھر وہ تمام وہ
عقل فریب کار کے جواز سمجھائے ہوئے کی چیزیں جس نے شعور کے نفس کو فریب دے لیا، نفس شعوریہ کو، اور وہ اصل حقیقت جو تھی کہ یہ جرم جرم ہے، وہ غیر شعوریہ اپنے اندر چھپا کے رکھ لیتا ہے. یہ شعور کو مطمئن کر دیتی ہے. آپ کو کیا تھا ضرورت چیز بات کرنے کی روز میں جھوٹ بولنا تھا، میں نے ایسے تھوڑا بولا. مطمئن وہ اپنے یہاں رکھ لیتا ہے اندر کہ میں بتاؤں گا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی تمہیں اس وقت، یا کیوں بولا گیا تھا. یہ جو وقت ہے نا جس کے بعد قرآن نے کہا ظہور نتائج کا، جسے قیامت ہم کہتے ہیں، جس میں میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ آیت کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. اس وقت رول کیا ہوا، اس وقت کھول دیا، اور اس کے بعد اس شخص سے کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ اپنا اعمال نامہ. پھر کہا جائے گا کہ کوئی دوسرا حساب کرنے والا نہیں ہوگا. کفا بنفس سے کہا جائے گا تو خود اس کا حساب کر. یہ جو ہے نا یہ نفس حساب کرنے والا، یہ فریب کردہ نفس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہیں حساب کے قابل ہوتا تو یہی حساب کیوں نہ کر دیتا. قابل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. جذبات سے جب یہ مغلوب ہو جاتا ہے نفس شعوری انسان کا، تو یہ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جواز کی راہیں پھر سجھاتا ہے. یوں ہوتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں رہتا اور یہ مطمئن کر دیتا ہے. انسان کو مطمئن ہو جاتا ہے خود فریب کھا کے، جتنا افیم کھا کے سو جاتا ہے نا بند، یہ اس طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہ جو ہے وہ اصل حقیقت کو وہاں رکھ لیتا ہے. وہ ہے سرائر جسے قرآن نے کہا ہے، نفس غیر شعوریہ کے اندر مضمر مستور تھکائے اور یہاں تو بتایا. اس دن ہوگا یہ کہ اس کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں یہ باہر. اب اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دے کے مطمئن کیا ہوا تھا، وہ لے آتا ہے حقیقت کے سامنے. ان دونوں کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ اب لگی مار پڑنی. جس طرح سے غیر گواہ جو سامنے آتا ہے عدالت میں، اس کو یہ گرا کرتا ہے نا ملزم کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے، تو یہ نہیں کہتا ہے ایسا نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہوا تھا. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت یہ مجرم بھی یہی ہوگا، مستغیث بھی یہی ہوگا، ملزم بھی یہی ہوگا، گواہ بھی یہی ہوگا. یہ دو نفس اس کے ہوں گے، ایک شعوری اور ایک غیر شعوری. غیر شعوری اپنے چھپے ہوئے حقائق کو باہر لے جائے گا اور ان دونوں کے اندر جھگڑا ہوگا شروع. یہاں آتا کہ کل نفس تجادل عن نفسہا. سیدھا نے من 1400 سال پہلے کی بات ہے. آپ ان محققین کی کتابیں پڑھی عزیزان من، میں تو وجہ میں آ جاتا ہوں. انہوں نے نہیں یہ کچھ پڑھا ہوا. آپ حیران ہوں گے، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں قرآن کی آیت کے ترجمے جیسے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان الفاظ میں وہ بات کرتے ہیں. یہ جو ریکنسیلیشن آف دی کنفلکٹ بٹوین ٹو سیلز، یہ ان کے ہاں کا ایک سبجیکٹ بن گیا ہے. اور یہ جو یہاں انہوں نے علاج شروع کیا ہے سائیکالوجی کے ذریعے سے، سائیکو انالیسس جسے کہا جاتا ہے، وہ کرتے یہ ہیں. جب ہپنوٹزم کے مرموں سے میں گزر رہا تھا تو یہ چیزیں یوں ابتدائی اسٹیج میں خود بھی کی ہوئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہاتھ کاؤنٹ جو ہے ستانے والا، وہ تو اس کو وہ نیچے لے جاتا ہے پیسے میں، اوپر کے نفس کو مطمئن کر دیتا ہے. وہ اینستھیشیا دے گی، درد محسوس نہیں ہوتا، درد ہو رہا ہے، وہ لے جاتا ہے نیچے. یہ اعصابی امراض جو ہیں بیشتر اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. ڈاکٹر بیچارے یہاں آگے آ جاتے ہیں. وہ تو جو طبی سسٹم ہے انسان کا اسی میں دیکھتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا وہ مریض آگے کہتا ہے کہ صاحب میرا سچا ناش ہو رہا ہے، دن بدن کمزور ہو رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی. تو 20 ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں تو مرض ہی نہیں ہے. تو مرض نہیں ہے، مجھے ہو کیا رہا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ نرم کے لیے ٹونک چیزیں دے دیتے ہیں، یا نرم کو سلانے کے لیے وہ اس قسم کی چیزیں دے دیتے ہیں. مسکن چیزیں جو ہوتی ہیں، علاج نہیں ہو رہا ہوتا، مرض نہیں پہچانا جاتا. یہ سائیکو انالیسس والے کرتے کیا ہیں، یہ اس میں کوئی
علاج نہیں کرتے، تشخیص، وہ بڑا عجیب پروسیس ہے تو بڑا لمبا. وہ باتیں کرتے ہیں مریض اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی یقین کھلائے ہوئے، نشہ پلائے ہوئے، شعوریت کو عارضی طور پر معروف کیے ہوئے باتیں اس قسم کی سناتے ہیں کہ شعور تو الگ ہو جاتا ہے اور طے تو شعور جو ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے. بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، یہ خبر آزما پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو بلانے لگ جاتے ہیں. وہ بولتے 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 وہ بات کیا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا فلاں واقعہ ہوا اس کے ساتھ، فلاں واقعہ میں انتقام کا ایک جذبہ تھا جو پورا نہیں ہو سکا، اس نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا. اب شعور میں تو ہے نہیں کہ وہ انتقامی جذبہ چین نہ لینے دے، خلش تو ہے نا، ہاتھ سے چلی ہوئی چھینکتے لگی ہوئی ہے، تو ہم پتا جی انہوں نے چھینک لگتی ہوئی ہے جو کرتی تھی وہ چھینک یا پھانس ہوتی کیا ہے کم وقت میں، وہ بات سے بھی باریک ہوتی ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے سونے نہیں دے، نظر بھی نہیں آتی، بعض اوقات تو ایسی کیفیت اس کی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی جو یہ خلشیں ہوتی ہیں یہ وہ اس کے اندر سے ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اس کو. یوں ہی اس نے اپنی اس بات کو وہ باہر لے آیا، یہ شعور والے کے ہاتھ میں آ گئی، نیچے سے وہ خلش اسی وقت وہ نکل گئی، پھانس چھینک نکل گئی، آرام آ جاتا. یہ عجیب پروسیس بڑا ہی دلچسپ پروسیس ہے. وہ جو ہی بات ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں. وہ جو ہی وہ بات جو ہے راز کی جو کاز ہوتا ہے اس کی اس اضطراب کا وہ کہہ دیتا ہے اس کے اندر سے تو وہ نکل جاتی ہے چیز، فوراً سکون ہو جاتا ہے. اب یہ اس کے پاس آ جاتی ہے، یہ اب شعوری طور پر اس کا آگے مداوت ہوتا ہے. اب اس کا علاج یہاں سے شروع ہوا. اس واقعہ کا علاج مرد کچھ نہیں کرنا تھا نا اب ہے، لیکن اب وہ ستائے گا نہیں. اندھیری رات میں رسی کی سرسراہٹ جو ہے آپ کو سونے نہیں دے، اور جب پتا چل گیا ماتی گرام سے کہ رسی ہے سانپ نہیں ہے اس گرام کی نیند آپ ہو جاتے ہیں. پتا چل گیا نا کیا تھا. اگر معلوم ہوگا کہ سانپ بھی ہے تو اس کے بعد آپ اس سانپ کو مارنے کی باہر نکالے کی تدبیر سوچیں گے. قلب کا جہنم نہیں آپ کا یہ بنے گا، ریب نہیں ہوگا آپ کے یہاں. اب تدبیر سوچی جائے، وہ بات ہو گئی، علاج ہو گیا. یہ جو ہے نا کنفلکٹ بڑی امپورٹنس اس کو آج حاصل ہوئی ہے ان دونوں کے اندر. اور میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تک یہ پہنچے ہیں کہ کسی طرح سے ایسا کر دیا جائے کہ وہ بول اٹھے اور یہ جھگڑنے لگ جائے. یا بتا کہ کلو نفس سجا دے ہم نفس ہاں، اور اس طرح سے وقت کلو نفس ماں ہمیں لگ. ہاں یوں پھر ہر انسان کے ہر عمل کا پورا پورا نتیجہ یوں سامنے آئے گا. جب وہ بول اٹھے کہ بات یہ ہوئی تھی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اگر یہ نفس غیر شعوریہ کی گواہی کے بغیر اس کو کوئی سزا دی جاتی، وہ قرآن اٹھا کے کہتا کہ بابا غلط ہے، میں نے یہ نہیں کیا ہوا، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن کہا کہ جب یہ اس طرح سے خود اس کے دو نفس آپس میں چھڑنے کے بعد وہ شہادت دے گا، اس کو تسلیم کر دینا ہوگا، اس وقت پورا پورا عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت یہ مانے گا کہ واقعی مجھ پہ ظلم نہیں ہوا تھا. وہی کتابیں نیست چیزیں دیگر، کیا بات یہ سب کہہ گیا ہے. یہ کتابیں نیست، یہ تو ہر شخص کہہ سکتا تھا. اس کے آگے کیا ہے کہنے کے لیے عزیزان من؟ میں سمجھتا ہوں 100 جلدیں بھی لکھ دی جاتی تو بات نہ بن سکتی. جو یہ شاعر کا سماج یہ ہوتا ہے، ایک لفظ کہہ دینے سے بات کہہ گیا ہے. بھائی یہ کتاب نہیں، کیا ہے چیزیں دی کچھ ہو رہی ہے، ایک کچھ ہو واقعی کچھ ہو. کہا جو کچھ افراد میں ہوتا ہے یہی کچھ اقوام کے اندر بھی، اور اقوام کی آگے مثال دی. آؤ ضرب اللہ مثلا، آؤ مثال سے بات سمجھائیں. قوموں میں پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، بڑی خوشحال قوم، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں. کیفیت اس کی یہ کہ وہ آمنتم مطمئنتم، امن بھی تھا
خارجی خوف کوئی نہیں تھا، اطمینان بھی حاصل تھا، کنٹراڈکشن کوئی نہیں تھی ابھی پیدا ہوئی قوم میں، ڈوئل پرسنالٹی قوم کی نہیں بنائی گئی تھی، منافقت نہیں ابھی برتی گئی تھی اس قوم کے ساتھ، چہرہ ایک ہی تھا، مختلف قسم کے نقاب نہیں اڑائے جا رہے تھے اس قوم کے سامنے آنے والے، کیفیت یہ تھی، اطمینان یہ تھوڑی ہر طرف سے آتا تھا۔ پھر وہی کفر فکفرت بانعم اللہ، کفر برتا انہوں نے ان انعامات خداوندی کے ساتھ۔ اس کی تشریح سارے قرآن میں بھری پڑی ہے، نمائے خداوندی سے کفر کیسے برتا جاتا ہے، اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، نتیجہ بتا دیا، عذاب کا اللہ ہو، پھر دیکھیے وہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی، انہوں نے کفر برتا، اس کفر کا نتیجہ قانون خداوندی کی روح سے یہ ہوا کہ وہ بھوک اور خوف دونوں کے عذاب میں مبتلا ہو، ہر طرف دھڑکا لگا ہوا ہے، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، یہ حملہ کر دے گا، ادھر سے آ جائے گا، رسیا کو مار دے گا، ہر وقت ایک خوف کا ڈھنکا ہے جو قوم کے سر سے بچتا ہے، خوف خوف خوف، اور اس کے بعد بھوک کی کیفیت یہ ہے، ہوں تو کنک لگ گئی ہے، اگے کتوں لگے گی، یہ بعد کتوں منگاواں گے، کی صورت ہوئے گی، کل جی بات کل خوف والجوع۔ کہا یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو کہا تھا کہ کفر برتا یہ نعمت ہوتے ہوا گیا، دماغ کانوا یصنعون، ہاں وہ پروگرام جو مصنوعی تھے، یہ اس کا نتیجہ، مصنوعی پروگرام۔ یہ غنیمت ہے ہمارے یہاں، لفظ مصنوعی جو ہے ابھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے حقیقی کے مقابل میں، اور اگر آج کی اصطلاح میں لینا ہے آپ نے، یورو والوں سے پوچھو تو تباہی کیوں آئی، انڈسٹریلائزیشن صنعت اس کو کہتے ہیں نا، مین پاور کسی ملک کے اندر اتنی افراد سے اسے آپ کر لیجیے انڈسٹریلائز، ایک مشین لگا دیجیے 100 آدمی کا کار ہو جاتا ہے دماغ کا نہیں ہے اس لوگ، تشریح اس کی کرتے چلے جائیے قرآن کو، اس میں تو بات میں تو نظام تک آ جائے گا آپ کا فوراً۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام کا نتیجہ یہ تھا، یہ ہے یصنعون، مصنوعی نظام انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اسے صنعت کہتے ہیں نا۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، وہ بتانے والے بتا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہوتا، غلط ہے، آپ کو کیا بتایا اس کے فَكَذَّبُوهُ، تقسیم کر دے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تباہی نے آپ پکڑا ہو، کیوں بولا وَهُمْ ظَالِمُونَ، انہوں نے کسی شے کو اپنے مقام پہ رہنے نہیں دیا تھا۔ یہ ہے تو شکران نعمت، یہ ہے ظالمان، شکر نعمت یہ ہے کہ جہاں کوئی شے ہونی چاہیے وہاں ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کا، ہاں ابھی لفظ آ گیا، آئیے آپ 113 تک ہم آ گئے، 7 کا 10 میں جو میں نے کہا تھا اسے میں نے دہرایا ہے مختصر انداز میں، تشخیص ہو گئی مرض کی۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، علاج ہے، کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہونے کی، کھاؤ پیو نہیں، یہ جو گیہوں ملا ہے سنبھال کے رکھ چھوڑو اس کو تاکہ کمی نہ واقع ہو، وہ تو جو کا وہ عذاب تو خود ہی آ گیا، کھاؤ پیو لیکن حلال طریقے، حلال کے معنی ہوتا ہے رسمیں کوئی لینا، پابندی جو تم نے اس طرح سے رزق کو یمنعون الماعون، بہتے پانی کی طرح جو رزق کو رہنا چاہیے تھا اس سے تم نے جو بند لگا لگا کے روک رکھا تھا، خدا کے نظام کے مطابق کھلا رکھو اسے، جسے اس نے کہا ہے نا کہ یہ سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے رکھو، رزق حلال ہے، حلال کھاؤ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیند کوئی انجسٹیفائڈ اس کے اندر، اور ایسا نہ ہو کہ جس کو خدا کی اقدار نے غلط قرار دیا، وہ رزق بجائے خیش تو ایک کبھی فزیکل چیز ہوتی ہے، وہ تو حرام اور حلال نہیں ہوتا۔ گیہوں حلال کمائی سے خرید کے لائیے جب بھی وہی آٹا پیستا ہے، چرا کے لائیے گیہوں وہ تب بھی وہی آٹا ہوتا ہے، فزیکل ایکشن دونوں آٹوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے،
یہ جو چیز ہے کہ جو کھا رہے ہیں آپ اس کو حلال طریقے سے کھاؤ. اگلی چیز ہے طیباً، خوشگوار طریقے سے بھی کھاؤ. طیب طریقے سے محدود پیمانے پہ دیکھا جائے تو وہ یہ چیز کہ جو چیز بھی خدا نے حلال قرار دی ہے اس کے لیے معنی نہیں ہے کہ وہ بس ضرور کھاؤ تم. ٹھیک ہے یہ بیگن حلال ہے لیکن جس کا مزاج سوداوی ہے اس کی تو کیفیت وہ ہو جائے گی نا. مجھے بتایا کرتا ہوں کہ صاحب وہ ارے نفر یہ جو مصاحب ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے یہ بیگن کی ترکاری بھی کیا عجیب ہوتی ہے. کہنے کہ سبحان اللہ صاحب کیا بات ہے، بیگن کی ترکاری ہوتی ہے، خالی پکاؤ تو لذیذ، گوشت میں ڈالو تو لذیذ، ایک روٹی کھانی ہو چار کھاتی ہے، یہ ترکاری ہے، ایک ٹانگ کا ٹیچر ہے. کہنے کہ یار ذرا یہ ہے کہ گرم ہوتا ہے. کہنے لگا جی لانا بیڑے 40 دن کھائے آدمی اندھا ہو جاتا ہے. ہر حلال چیز جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ طیب طریقے سے کھاؤ. حلالن طیباً یہ تو ہے اس کا استعمال. وشکرو نعمت اللہ ہے وہ کوئی کفر نعمت کے مقابل میں شکر نعمت. اور شکر کا تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اس حوانے میں حوانا وہ جس میں دودھ ہوتا ہے، ایک تو تھن ہوتا ہے نا، تھن تو ہوتا ہے جیسے پانی کی وہ ٹوٹی ہوتی ہے، اور جو پیچھے ریزروائر ہوتا ہے نا اسے تو حوانا کہا جاتا ہے. ٹھیک وہ اتنا بھرا ہوا دودھ تھا کہ خود بخود اس میں سے ٹپکنے لگ جائیں. یہ ہے شکر نعمت. اتنی فراوانی سے رکھا ہوا بھی ہو اور آگے بند نہ لگا ہوا ہو، اس کی ضرورت کے مطابق ٹپکتا رہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا ان عربوں کا کتنا احسان ہے ان کا جو زبان ہمیں یہ دے گئے. رزق کے معنی ہر وہ شاید اس پہ زندگی کا دار و مدار ہو. زندگی میں انسان کی طبی ضروریات اور صلاحیتیں دونوں ہوں. سنتے جائیے یہ کیا یہ تصور نہیں کہ یہاں کیا تھا. اور اگلی چیز شرط یہ تھی کہ بر وقت ملے. اس وقت اسے رزق کہتے تھے. روندا روندا کا کا نہال ہو جائے گھر پیر لگ دیں جو وہاں کے مانے وہ بیٹا جو رزق نہیں کرتے. بر وقت ملے، حلال ملے، طیب ملے، شکر نعمت کے طور پہ ہو، ٹپکتا ہوا ملے. کہا یہ کرو. سنیے عزیزان من، فیصلے نہیں ہوتے کہ صاحب مسلمان کسے کہا جاتا ہے، کون خدا کی عبادت کرنے والا ہے، کون نہیں کرنے والا ہے، کون اس کی معصومیت اختیار کرتا ہے، کون نہیں. کہتے ہیں ان تم یا ہو تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو معبود مانتے ہو، اسی کو الہ مانتے ہو، شرک نہیں کرتے ہو، توحید والے ہو، دعویٰ ہے تمہارا، اگر یہ چیز ہے تو کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ. چیزوں نے من ایسے ہی نہیں ان لوگوں نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے. یہ چیزیں اگر سامنے یہ کہیں آ جائیں تو اسے نہیں چیز نکل جاتی آدمی. تم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دہراتے ہیں نا وہی یا ہے. کام تو نہیں ہے تم کہتے ہو ہم صرف تیری معصومیت. کہا کہ اگر یہ سچ کہتے ہو بڑے بزرگ ان کن تم یا ہو تعبدون، اگر یہ ٹھیک ہے تمہارا یہ دعویٰ جو دہراتے ہو 5 دفعہ آ کے 44 دفعہ دن میں ہمارے حضور کہ یا کا نہ بدو یا کا نہ بدو، اگر یہ ٹھیک ہے ان کن تم یا ہو تعبدون تو اس کے لیے دلیل ثبوت یہ ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ. کیا بتائیں قرآن سے کبھی وہ سامنے لائیں گے یہ چیزیں. وہ مذہب کا دار سرمایہ پرستی کا اس طرح پردہ ہوتا ہے وہ ان آیتوں کو سامنے آنے دیتا ہے. سامنے آتے ہیں تو ترجمہ کیجیے. اگر تم اللہ کی پرستی کرتے ہو تو ٹھیک ہے حلال طیب کھاؤ. حلال کے معنی جسے فقہ والوں نے حلال قرار دے دیا ہے، حرام جسے حرام قرار دے دیا. سی بات طیب کر کے کھاؤ. 3 باری پانی بہایا کرو کلمہ پڑھ کے پاک ہو جانا نا لوٹا کے بعد. آپ کو پتا ہے کلمہ کو لگنا تو یہ کیوں کہتے پانی میں ہم لال کرنا پڑے نا تو وہ پاک ہو جاتی تھی. وہ تو ایسے کرنا چاہیے جسے اس نے کہا تھا یہ ہمارا نظام ہمارا قرآن کسی مثل کلمتن طیبتن اصلها ثابت فرعها استماع
یہ ہمارا نظریہ، عطا کردہ نظریہ ہے زندگی. جو طیب معنی ہوتا ہے جو پھل دینے والا درخت ہے. خبیث ہوتا ہے جو درخت ہو اور پھل نہ دے. تو اگر یہ کلمہ پھل دیتا ہے تو کوئی طیب ہے. دوسری بات کیا کریں، میں نے کہا ان تم کیا ہوتا بدون، اگر تم پھر واقع اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو کہتے ہو یا بنا دے دو تو یہ کرنا ہوگا. دوسری جگہ ہے سورہ بقرہ آیت 21-22 2/21-22 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی اے نوع انسانی معقولیت اختیار کرو صرف خدا کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب آگے دیکھیے کہ یہ عبودیت اختیار کرنا ان تم ایھا تعبدون کے معنی کیا ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین اس طرح سے بچھا دی تمہارے لیے رہنے کو. والسماء بنان، ایک محسوس چھت تمہارے اوپر ڈال دی کہ یہ تمہیں جو یہ گرنے والے تارے ہیں وہی آ کے پنڈت لگن پتہ لگ جائے تمہیں. ہاں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی برسایا، زمین زرخیز بنائی، فصلیں نکالی، پھل پیدا کیے. لَكُمْ، الناس مخاطب ہیں، لَكُمْ الناس تمام نوع انسانی، لَكُمْ تم سب کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے یہ ہم نے سامان رزق پیدا کیا. تمام نوع انسانی کے لیے. اگر انسانوں میں سے کوئی بھی اس سے معروف رہ جائے گا تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا. لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یاد رکھو جب یہ معلوم ہے کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے دیا ہوا ہے، تو اب اس میں کسی اور کو آقا بنا کے خدا کا شریک نہ بنا لو. ذاتی ملکیت میں نہ ملی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، معبود بنانے والی چیز. یاد ہوگا نہ یاد ہو تو دوہرا دوں. قرآن جروٹوں والے لوگ وہ ہوتے ہیں سوات میں، وہ میں نے بتایا کرتے تھے نا، مولوی صاحب مانے ان کا مولوی ہندو اس زمانے میں کر گیا تھا دوسری جنگ دو. اب ریاست کے اندر آپ سوچیے تو صحیح، مزاج شاہاں جہاں ہوتا تھا اس ریاست کے اندر بیٹھا ہوا وہ شخص آدھی عمر جیل میں کٹ گئی. ویسے وہ ان کے ہاں مسجد خاندانی چلی آتی تھی. ایک مسجد کا وہ وارث بھی تھا، موروثی ملتی ہیں مسجدوں کے ساتھ کچھ زمینیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. یہاں اچھا پڑھا لکھا ہوا جو ان کا پاس تھا، بڑا لاجک جانتا تھا، لیکن اس سے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہٹلر کیوں کہا جاتا تھا، کیوں آج زندگی جیل میں کبھی بہت بڑا جشن ہو رہا تھا. ولیہ صاحب جن کو یہ نواب صاحب وہاں کے والی صاحب جن کو اب کہا جاتا ہے، وہ والی صاحب ریزائڈ کر رہے تھے. ہمارے بچوں کے مطابق قاری نے اس کے تلاوت قرآن کریم سے ابتدا کی، اس کے لیے کھانا تھا، اس نے شروع کر دیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اتنا اس نے پڑھا تھا تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ، خاموش رہیے. جھوٹ اور اتنے بھرلے سے جھوٹ، آپ سوچیے تو صحیح کہ وہ وادی ہے ریاست جس کو موت پاکستان کا بھی کیا، اس کی موجودگی میں اس کا جو سرکاری خطیب ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا کہتا جھوٹ نہ بولے. نوائی آدمی اس نے والی نے کہا تھا رہتا انہوں نے معلوم تھا آپ نے یہ بات بہت بڑی کہہ دی، کہنے کی جی ہاں بہت بڑی کہہ دی، اور آپ کے نزدیک بڑی تڑ کہہ دی. بڑی ان کے لیے ہے، آپ کے لیے کچھ اور لفظ ہونا چاہیے. یہ آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو، کہنے لگا میں آپ سے پوچھوں گا ابھی آپ بتا دیں گے کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. کہنے لگا اس نے کہا یہ ہے کہ سماوات اور ارض میں جو کچھ بھی ہے یہ سب خدا کی نہیں. سماوات تک تو میں گیا نہیں، مجھے پتا نہیں. زمین جو ہے اس کا کچھ پتا ہے، باقی ساری زمین جو ہے پڑی ہوئی پاکستان میں یا اس میں 3 سے پہلے کراتے ہیں ہندوستان میں، مجھے اس کا بھی پتا نہیں. ریاست کی زمین کا مجھے پتا ہے. میں وہاں آپ کے ہاں یہ جو مال کا دفتر ہے جہاں زمین کے متعلق جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں میں جا کے ہفتہ بھر لگا کے آیا. رجسٹروں کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے مالکیت کا،
تو وہ مالکیت کا جو خانہ ہے میں سارا دیکھا ہے، مالکیت کے خانے میں والی ریاست لکھا ہوا ہے، وہاں شروع سے آخر تک زمین کا مالک۔ کسی ایک اینٹری کے سامنے بھی میں نے نہیں دیکھا مالکیت کے سامنے میں اللہ لکھا ہوا ہو، اور یہ یہاں آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے خدا کی ملکیت ہے۔ وہ مالکیت کے خانے میں مان کا نہیں مانتا، آپ نام تو آپ کا جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ کہو والی صاحب ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر یہ کہنے میں سچے ہو للہ ما فی السماوات والارض، تو زمین کی مالکیت کے خانے میں جہاں ان لوگوں سے آگے چلا نا اس میں کہ جہاں بھی غیر خدا بندی نام آئے گا وہ شرک ہوگا، وہ معبود ہوگا، وہ اپنی پرستش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو معبود بنا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے بت ہیں جس نے ان سب کو شرک سکھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ بھی موجود تھے ہمارے، شاید آج بھی زندہ ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس دور میں کیا کہا؟ اب کھانے پینے کی چیزوں میں اس میں ہم بتا دیں کہ ہم نے کہا ہے نا حلال طیبا، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام ہم بتا دیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے حرام یہ ہے، باقی حلال ہے۔ حلال کو طیب کھاؤ، شکر نعمت کے طور پر۔ کفر کے معنی چھپانا ہوتا ہے حقیقت میں، اس کے مقابلے میں شکر کے معنی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، کسی چیز کو بالکل کھلے کھلے سامنے رکھ دینا چاہتے، یہ ہے وہ حوانہ اور یہ ہے اس میں سے دور۔ اور کفر ہوتا ہے جو چیز یہ اس کو ڈھانپ کے رکھتے۔ کہا سنی بات یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سارے قرآن میں یہی چیز آئی ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ مردات، کوئی جانور بھی جو حلال جانور بھی جو مر جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ دم مسفوح دوسری جگہ کہا گیا ہے، بہتا ہوا اس کا لہو، حلال جانور کا بھی، اور لحم خنزیر کا گوشت۔ یہ تین چیزیں تو لکھی کی تبھی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ بقادی۔ ان تین کے متعلق تو پیٹھوں میں کتنی ہمارے یہاں شدت سے یہ زور اس کو دیا جاتا ہے حرام۔ تین تو یہ انہوں نے کی ہوئی، اور وہ جو فرشتے پر کی ہوئی ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں حرام کی، کوا حلال، کوا حرام، پنجے والا حلال، ناخن والا حرام، یہ سارا چیز ابھی ذکر آتا ہے ان کا، وہ آپ کے یہاں فکا کرتا ہے۔ قرآن نے یہ تین چیزیں حرام کی ہیں، کبھی جن کو حرام قرار دیا ہے اس کے بعد نام لے کر۔ چوتھی چیز وہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور حلال چیز ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جس کو قرآن حرام قرار دے دیتا ہے۔ ہر وہ شے حلال شے جو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوخ کی جائے گا، دادا کی نیاز کے اوپر جس طرح جھپٹتے ہیں، یہ فتویٰ دینے والے خود دادا میں مثال کے طور پر میں نے بات کی ہے، ہر انسان کے نام کے اوپر جو آپ کے یہاں کی نیاز کرتی ہے اولاد کی نیاز، قرآن نے اہلا لغیر اللہ کہا، جس کے متعلق تم جو اعلان کر دو خدا کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ بات کہہ دو کہ یہ اس کی نیاز۔ یہ چوتھی چیز حرام جہاں بھی قرآن نے پہلے تین چیزیں کہی ہیں اس کے ساتھ یہ چوتھی چیز سارے قرآن میں کہی۔ سوچ لیجیے، صرف یہی نہیں کہ حلال ہے، ثواب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ نیاز دینے سے بھی ثواب ہوتا ہے، ان کے نام کی نیاز، اور اس نیاز سے کھانے میں بھی ثواب ہوتا ہے۔ یہ سارے وہاں بھوکے ہی نہیں اس نیاز کو لے رہے ہوتے، اس کے کھانے میں بھی ثواب ہوتا ہے۔ اس کا احترام ایسا ہوتا ہے کہ اس بچپن کے زمانے کے تصوف کے دور کا تماشا اس کی نیلاحت ابھی تک محسوس کرتا ہوں میں چہرے کے اوپر۔ ہم تو بڑے مقتدر گھرانے کے سلسلہ میں سے تھے، اور ہم تو پھر بڑے مقام کے اوپر تھے، لیکن تھا وہ بچپن تبرج یا نیاز یہ بڑھ رہی تھی، لے رہے تھے، میں نے بھی وہ ہاتھ آگے کر لیا، یہ ایک ہاتھ یوں کیا اور ادھر سے ایک تھپڑ آیا، تمیز اتنا کچھ دعویٰ ہے، اتنا کچھ سیکھا ہوا ہے،
یہ بھی ابھی تک نہیں آیا. یہ نیاز بیٹری ہے جسے تم دے رہے ہو. اس کا طریقہ وہی ہے جیسے خدا سے دعا مانگنے کا. یہ دونوں ہاتھوں میں دی جاتی ہے, ایک ہاتھ میں نہیں دی جاتی. آپ کو میں بولنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں کرتے ہیں کہ زیادہ مل جائے. نہیں کہا جو ہے اس وقت میں نے کہا نا, یہ واقعات وہ ہیں کہ جو بھول نہیں سکتے ہیں ساری زندگی. نیو کو موڑ ہو رہا تھا. کہا گیا کہ آج تک کسی شخص کو تم نے اس طرح سے دعا مانگ کے دیکھا ہے؟ یہی آپ دیکھو گے کہ یہ صحیح ہوا. جتنے یہ لوگ وہاں جاتے ہیں سمجھ بات کرے جس سے مقدر کرتی ہیں ہمیشہ اس طرح سے. اس کو تو لینے کا طریقہ یہ بتایا ہوا ہے, دینا کا تو ایک طرف رہا. وما اہل بغیر اللہ میں میں نے سنا سارا بازو بلا آگے. کبھی ضرورت ایسی ہو سکتی ہے جس میں انسان واقعی میں دور ہو جائے. اخلاقی ضرورت ایسی نہیں ہو سکتی, اس میں تو جان دے دی جاتی. جان دینے والا تو غلام ترین مقام کے اوپر ہوتا ہے. لیکن کبھی ضرورت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جان جا رہی ہے کوئی چیز ایسی جو ہے دوسری جن کے علاوہ مل نہیں رہی, تو یہ اتنی سی کا بننے کے اوپر جان جیسی چیز لے لینا. پتا نہیں اس جان میں کتنا بڑا جہاد کرنا ہے. ہے ایسی حالت اگر آ جائے تو ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی چیز ایسے استعمال کر لیجیے, لیکن لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں. بہت اچھا بلاؤ تھا وہاں پکا ہوا. گھر میں تو دال روٹی ہمیشہ ملتی ہے. یہ ہے نہیں یہ اعتبار سے کہ نہیں جاؤ ہوا کیا اس میں فرق کیا ہے. ایسا ہی وہ بلاؤ ہوتا ہے, ویسے یہ چیز ہوتی ہے. یہ اگر جذبہ اندر پیدا ہو گیا تمہارا تو تم نے وہ جو ہم نے پابندی آج کی ہے اس سے تجاوز کر دیا تھا. یہ نہیں جان بچانے کے لیے اور پھر احساس کے ساتھ کہ صرف اس کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. لذت کاموں تو ہم کے لیے نہیں, اس کے لیے نہیں ہے کہ ہوا کیا آرام ہے کب کیا ہے خیال ہے کب کیا ہے. یہ اگر چیز ہو تو اس سے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے بھی کچھ کمی تو آ ہی جائے گی. اضطراری طور پہ یہ صحیح یہ کیا, لیکن اگر یہ کیفیت ہے کہ اس میں واقعی تمہارے ہاں یہ چیز اضطراری تھی فإن اللہ غفور وہی, پھر یہ جو کمی واقع ہوئی ہے نا تمہاری ذات میں اسے پورا کر دیں گے. کہا کہ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ہم نے بات واضح کر دی, حلال کیا حرام کیا, آپ بیٹھ کے پھر اس کو نہ مرتب کرنی شروع کر دینا. لما تصف ألسنتكم الكذب جھوٹ اپنی طرف سے. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا. حرام اور حلال کے متعلق میں نے لغات القرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. وہاں یہ دیکھیے گا قرآن نے یہ بتایا ہے کہ خدا کے سوا کسی شخص کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس قسم کی پابندی کسی سے عائد کرے. یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان مان, اور پھر اس دین کے لیے جو آخری دین تمام نو انسانی کے لیے ہے, چھوٹی سی پابندی بھی انسان نہیں عائد کرتا. جس کو ہم معصومیت کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے, کسی کی عائد کردہ پابندی جو ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. آزادی کے راستے میں کوئی پابندی عائد کرنا, یہ پابندی جو ہے قیامت تک کے لیے پوری نو انسانی کے لیے یہ پابندی عائد کر دینا کہ تم یہ نہیں کھا سکتے لیکن نہیں کھا سکتے, یعنی کتنی بڑی خدائی ہے. یہ خدا نے کہا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل کیا ہے کسی دوسرے انسان کی آزادی کو اس طرح سے سلب کر دے. یہ آرام ہے, وہ کہا چھوٹی بات نہیں ہے. تو قرآن نے بڑی تصریح سے ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ یاد رکھو یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ یہ کیا کرتی ہے. ان کو پسند ہی نہیں آتی تمہاری آزادی, پھر اس سے مرتب کرنے لگ جائیں گے یہ چیز. پتہ نہیں ایسا نہ کرنا. پھر یہ کہ اس طرح اللہ یعنی یہ اختیار جو صرف خدا نے اپنے لیے رکھا تھا, اگر یہ کہے کہ ہم حرام قرار دیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ تم کون ہوتے ہو. کہیں گے یہ کہ خدا کی شریعت نے ایسا حرام قرار دیا, اسلام نے ایسا کہا ہے. بتائیں گے نہیں شریعت کے معنی پھر کیا ہے, اسلام نے ایسا کہا ہے تو محمد اسلام کراچی والے اس نے ایسا کہا ہے, کسی کا نام متعین نہیں کہیں گے. اسلام نے ایسا کہا, شریعت میں یہ آیا, وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ خود اس چیز کو اپنے
یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود فتویٰ لکھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولانا امام الدین کا یہ حکم ہے، خدا کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ اس طرح اللہ خدا کی بات کرتے ہوئے پھر خدا کی سمجھ لینی ہوگی نا۔ کہا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کرنے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، ان کی کھیتیاں پرواہ نہیں کرتی جو یہ کیا کرتے ہیں، خدا کی طرف بات منسوخ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے دوسری جگہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات اللہ کو دیکھنے والی بات ہے، مذہب پیشہ ہو گیا ہے ان کے لیے، اور جب یہ ہو جائے متاع قلیل، ٹھیک ہے تھوڑے وقت کے لیے تو اچھا کھانے کو بھی مل جاتا ہے، نظر نیاز بھی مل جائے گی، یہ پھول اور چالیسویں اور جمعراتیں، تمام صدقہ و خیرات، ہر قسم کی پہلی نعمتیں، سب چیزیں آ جائیں گی، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، لیکن اس سے جو علم انگیز تباہی آئے گی اس کا تو پتہ ہی نہیں تو۔ کہا یہ جو چیز وہ کہی گئی تھی اس سے پہلے اسی آیت میں کہ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں، یعنی پہلی کسی شریعت میں ایک چیز حرام تھی اس کو اس شریعت میں حلال قرار دیا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اسی خدا کی طرف سے دین ہوتا تو یہ اس میں پھر یہ تضاد کیوں ہوتا؟ اس کی قرآن نے سب جگہ اس کی تفصیل دی ہے کہ کیوں ہوا۔ یہ خاص طور سے یہودی جو تھے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے ہاں یہ ناپنے والے جانور سمجھے بار جن کو آپ کہتے ہیں یہ حرام تھا، یہ اونٹ کو بھی ان کے یہاں حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں حرام قرار دی تھی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کہا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے بتایا ہے، یعنی اس آیت سے پہلے وہ آیت آنی چاہیے 6/147 ہے آیت کا نمبر، وہاں یہ چیز بتائی گئی ہے 6/147۔ ہاں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہ جتنے پنجے دار جانور ہیں پرندے وغیرہ وہ ہم نے یہودیوں کو حرام قرار دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، چربی جو پیٹ کے ساتھ لگی رہے ہڈیوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ان پہ حرام قرار دی تھی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کی سرکشی کی سزا دی تھی ہم نے ان کو، یہ اس لیے ابدی طور پہ چیز حرام نہیں تھی، سزا کے طور پہ یہ حرام قرار دیا۔ پنجے دار جانور آپ کے ہاں کی شریعت میں بھی آپ یہ سب بتاتے ہیں نا، پنجے دار جانور ہمارے اوپر بھی حرام، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کچھ کم جرم کیے ہوں گے اس لیے اتنا ہی کچھ حرام ہوا۔ کہیں اگر اب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہمارے جرائم کی سزا اس شکل میں دینی ہوتی، کوئی چیز نہ سمجھتا حلال رہتی نا ہمارے اوپر، ہمارے تو اتنے جرائم ہیں۔ اب بات کہنے کی نہیں ہے عزیزان من، حرام اگر ان الفاظ میں قرآن کی روح سے نہیں بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوئیں، سارا رزق کی حرام ہو گیا ہوا ہے، اب تو حلال کی روٹی کہیں نہیں ملی ہوگی، جرائم کی سزا میں یوں حلال حرام ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اور آیا ہے ان کے لیے کہ ایک چیز حضرت یعقوب نے کو پسند نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ کھاتا۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غالباً اونٹ کا گوشت تھا، وہ پسند نہیں تھی، یہ چیز نہیں پسند ہوتی، نہیں کھاتا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہی حرام ہوئی، تو کہا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں حرام تھی تمہارے ہاں کیوں حلال ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی ہم نے یہی چیزیں ہیں جو حرام قرار دی ہیں۔ اب یہ رہا کہ اس میں سے غلطی سے بھول چوک سے اگر کسی سے یہ ہو جائے، یہودیوں کو سزا ملی، یہی وہ بات واضح کر دی کہ یہ نہیں تھی کہ جہالت سے نادانستہ سہون ایک بات ہو گئی تھی ان سے، اس کی وجہ سے یہ ابدی سزا ان کے اوپر آ گئی کہ جب تک یہ اپنی یہودی شریعت کو جاری رکھیں یہ ساری چیزیں حرام ان پہ ہوں۔ کہا نہیں،
ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، یاد رکھو کوئی شخص اگر نادانی سے، سہون، ناواقفی کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا دے اور اس کے بعد جو ہی اس کا علم ہو ثم تابوا من بعد ذلک، فوراً ہی اس سے پلٹ آئے، یہی نہیں کہ اس کو چھوڑ دے بلکہ پہلے سے زیادہ اچھے کام کرے، کیونکہ اتنا ہی وقت جہالت سے ہی صحیح، یہ لڑکا نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ کے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ 25 مئی سے ہو گئی تھی، اگر نہیں گیا یہ اسکول میں ٹھیک ہے، جرم تو نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے ایک غلطی ہوئی ہے، وہ 6 دن تعلیم میں تو پیچھے رہ گیا نا، یوں ہی پتا چلا 28 تاریخ کو کہ نہیں چھٹی نہیں تھی، تو پہلی چیز تو یہ ہو گیا قرآن نے کہا کہ فوراً جا اسکول، توبہ وَأَصْلَحُ، پھر گھر آ کے دوگنا کام کرو، یہ روز کا اسکول کا کام بھی اور وہ 3 دن کا تم نے مس کیا ہے، یہ ہے ثم أَصْلَحُ، پہلے سے زیادہ صلاحیت بخش کام کرو، اس سے رکو اور یہ دوسرا کام کرو، وہ نیگیٹو ہے اپروچ، رک جانا صرف، یہ ہے پازیٹو مثبت قدم، اس سے زیادہ اچھا کام کرو، اس سے زیادہ صلاحیت بخش کام کرو، یہ کرو، پھر وہی بھائی صاحب اس دن آپ بعد یہاں تک کہہ رہے ہیں ان ربک من بعد لغفور رحیم، یہ کر کے آؤ، اس کے بعد جو تمہارا جو ٹیسٹ ہوگا نا اس میں نمبر ملیں گے پورے، من بعد۔ آپ سورہ النحل میں دیکھیں گے جس کو نقطہ ناسکہ کہتے ہیں نا، کسی کا موضوع کہتے ہیں نا، عمود کہتے ہیں نا، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک نقطہ مضمون ہوتا ہے، موضوع جس کو بنیادی کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اس صورت میں شکر و کفر و نعمت جو ہے یہ بنیادی اصول ہے اس صورت کا، اور اسی لیے قرآن کا معاشی نظام اس صورت کے اندر نہایت عمدگی سے آگے گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بار بار پلٹ پلٹ کے یہ باتیں آتی ہیں، یہ کفر و نعمت، یہ شکر و نعمت، اس کا نتیجہ یہ، اس کا نتیجہ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب وہ تاریخ سے شہادت لایا، بلکہ انبیاء سابقہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن اسوہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، بڑی عظیم شخصیت، عظیم تو بہر نبی کے ہونے کے اعتبار سے تو ہر نبی ایک درجہ رکھتے ہیں ہمارے نبی، لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن جو ان کا مشن کا دائرہ کار، جو انہوں نے کوئی بنیادی ستون نصب کیے، اس اعتبار سے قرآن نے خود کہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت ایک اولو العزم ہستی نظر آتی ہیں، اولو العزم بس کچھ نہیں، جیسے بزرگ خاندان ہوتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم اس قسم کے نظر آتے، اور وہ جو ایک ہمارے یہاں روایت ہے نا، پتہ نہیں روایت رسول اللہ کی ہے، یہ کسی نے ڈپکٹ کیا ہے حضرت ابراہیم کی تاریخ، وہ بڑی اچھی مجھے پسند آتی ہے ہمیشہ، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جائیں گے نا وہ جنت میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیے جائیں گے، بڑا صحیح مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے عمر کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، کسی اعتبار سے بھی جو چھوٹے رہ گئے ہوں گے اور ان کی ابھی تربیت ہو سکتی ہوگی تو انہیں حضرت ابراہیم کی تعریف میں دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کیا، ملت ابراہیمی یہی تھی کہ جڑا بھی پیچھے رہ گیا تھی اللہ بنا۔ شکر نعمت کسے کہا ہے قرآن نے، غالباً یہاں آیا ہے ابراہیم، لیکن وقت ہو گیا، بات بڑی پیاری ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ سورہ النحل کی سورت آیت 121 ہے، 119 تک ہم آ گئے، 120 تک، 120 سے آئندہ درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم